الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اپنی بساط تک کچھ یہاں پر ہم نے پڑھے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں تشریف لائے اور ضیافت کے بعد گفتگو کے بعد
پوری بات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اب گھبرائیے نہیں، آپ ان ظالم لوگوں سے بچ گئے ہیں، نجات پا لی ہے آپ نے ان سے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ان جملوں کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ مدین یہ فرعون کی حکومت کی حدود سے باہر تھا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ تو بہرحال یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے۔ آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس واقعے کو مزید بیان فرمایا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قالت احداہما، ان دو عورتوں میں سے جو ایک تھیں، یا ابت استاجرہ، انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دو میں سے ایک نے اپنے والد سے فرمایا کہ ابا آپ کو کام کے لیے کسی کی ضرورت ہے، آپ انہی کو رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور آگے انہوں نے ان کی دو خوبیاں بھی بیان فرمائی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہیں امین بھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک تو وہ پتھر جسے 10 آدمی مل کے ہلاتے تھے ہٹاتے تھے، انہوں نے تنہا ہٹایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہاں آپ کے کہنے پر میں لانے لگی تو چلنے لگے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ میرے پیچھے چلیں، ہم آگے چلیں گے، اور جہاں راستے میں دائیں یا بائیں جانے کی ضرورت ہو تو مجھے پیچھے سے بتا دینا، اشارہ کر دینا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، لیکن آپ رہیے پیچھے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کے کلیم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یا اپنا یہ خاتون آگے ہوں اور خدا نہ کرے کسی موقع پر کوئی ہوا کا جھونکا آئے، دوپٹہ ہے، لباس ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ پیچھے رہیں، اس میں ان کی عفت زیادہ ہے۔ اور تیسری چیز اکابر نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ضرورت کے تحت جتنی ان سے بات کی، ان کی بات آج بھی پرانی کتابوں میں ملتی ہے کہ کسی ایک بات کے کسی ایک حرف کے موقع پر بھی خدا کے کلیم نے میرے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دے دیں، بشرطے کہ آپ 8 سال تک ہمارے ہاں رہیں گے، کام کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ کتنی مدت؟ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اور اگر آپ 10 پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں ہماری طرف سے یہ 10 کی شرط نہیں ہوگی، 8 تو کرنے ہیں آپ نے، اگر آپ کو میری یہ بات منظور ہے، لیکن اگر آپ 10 کر دیں گے فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ہم آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اچھوں میں پائیں گے۔ یعنی پیغمبر کی بات دیکھیں آپ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے اچھا پائیں گے، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اچھا پائیں گے۔ بات کو اللہ کے حوالے کیا، یہی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔
اچھا یہ جو پاک آیت ہے نا، اس پہ اکابر کی بڑی بحث ہے. کئی طرح کے مسائل اس آیت میں اٹھے ہیں اور علماء نے ان کو حل کیا ہے. مثلا ایک تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دیں. تو حضرت کے جملوں سے پتہ تو نہیں چل رہا ہے، طے تو نہیں واضح ہو رہا ہے کہ وہ دو میں سے کون سی تھی. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، شرط یہ ہوگی کہ آپ 10 سال ہمارے ہاں کام کریں گے، 8 سال ہمارے ہاں کام کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، ہاں آپ 10 پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، آپ کی مرضی پر ہوگا، اس پر ہم شرط نہیں رکھیں گے. اب اکابر کے ہاں یہ سوال ہے کہ یہ آیا، یہ جو 8 یا 10 سال کی مدت کا ذکر حضرت شعیب نے فرمایا، یہ کیا تھا؟ مہر تھا یا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا کام کا معاہدہ تھا کیا وہ؟ اگر وہ مہر تھا تو کیا یہ مہر بن بھی سکتا ہے؟ اچھا ایک بات. پھر اسی ضمن میں دوسرا سوال اٹھا ہے کہ آیا وہ جو کام تھا وہ حضرت شعیب کا تھا؟ اور لگتا بھی یہی ہے کیونکہ گھر کے بڑے تو وہی تھے، چاہے ریوڑ ہو چاہے کو کام ہو. اب وہ تو حضرت خود گھر کے بڑے ہیں، تو وہ کام بیٹی کے ہوئے یا والد کے؟ بولو، وہ تو بڑی مانی ہوئی، بڑی واضح سی بات ہے نا. تو اب کام والد کا ہو اور اس سے مہر لڑکی کا ادا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر تیسری چیز اکابر کے ہاں یہ اٹھی ہے کہ یہاں پر 2 مدتوں کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت شعیب، ایک 8 سال اور ایک 10 سال. اچھا 8 سال تو واجبی ہے، 10 سال اختیاری ہے. تو پھر قرآن تو نہیں واضح بیان فرما رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیا 8 پورے کیے یا 10 پورے کیے؟ حضرت نے کون سی مدت پوری کی؟ بہرحال یہاں تک بات سمجھ آئی ہے، سوالات سمجھ میں آئے. لیکن آپ خیر اتنی باریکیوں میں کیا پڑھیں گے، اور میرے خیال میں کوئی ایسا موقع بھی نہیں ہے. بس اتنی موٹی سی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اکابر نے کئی طرح کے ان سوالات کے جوابات دیے، خاص کر جن سوالات کا تعلق نکاح اور اس مہر کے متعلق ہے. اور بعض اکابر نے جو اپنا اس کے جوابات اس طرح بھی دیے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ خود علماء نے لکھا ہے کہ تکلف سے خالی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے مولانا عبد الرحمان صاحب مزاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، یعنی ایک جملے میں سارے اشکالات ختم فرمائے ہیں. کئی طرح کے سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ اب دیکھیے نا، ایک موٹی سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو شریعت حضور کی اب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی شریعت حضرت شعیب کے زمانے میں تھی علیہ السلام؟ بولے. اچھا پھر اگلی بات سنیے، کیا یہ ضروری ہے کہ جو احکامات حضور کی شریعت میں ہیں منوان یہی احکامات حضرت شعیب کی شریعت میں ہوں یا اس زمانے کی شریعت میں ہوں؟ بولے. ضروری ہے؟ شریعتوں میں تو اختلاف رہا اور ہے، بڑے بڑے اختلافات رہے، لیکن وہ اختلافات کوئی ایسے بات نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے جو تھا اللہ تعالیٰ کا وہ حکم تھا، بعد کے زمانے کے لحاظ سے جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ کی مرضی جس حکم کو جس مدت کے لیے جس زمانے میں رکھا وہ اس زمانے تک چلا. لیکن ظاہر بات ہے، اس لیے اپنا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ حضور کی شریعت ہے، وہ اس زمانے کی شریعت تھی. مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہری نے لکھا ہے اس موقع پر اپنی کتاب میں کہ عین ممکن ہے کہ گر وہ مہر بھی تھا جو حضرت شعیب کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے، اگر وہ مہر بھی تھا
تو اس زمانے کے لحاظ سے ممکن ہے کہ یہ مہر جائز ہو، اس لیے اس پہ اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے حضرت شعیب تھے، جو بات بھی طے فرمائیں گے وہ اس زمانے کی شریعت کے مطابق ہی ہوگا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے کی شریعت کا جو مسئلہ تھا وہ حضور کی شریعت میں بھی رہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اسلام کے اصولوں میں یہ اصول ذکر کیا گیا ہے، ناسخ اور منسوخ، کچھ چیزیں ناسخ ہوتی ہیں کچھ منسوخ ہوتی ہیں۔ عمل ناسخ پر ہوا کرتا ہے یا منسوخ پر؟ بولو کس پر ہوتا ہے؟ ناسخ پر ہوتا ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم ابھی نماز کس وقت ادا کریں گے؟ کعبے کی طرف نا، ہے یا نہیں؟ لیکن ایک زمانے میں بیت المقدس بھی قبلہ رہا یا نہیں؟ بولو، تو جن لوگوں نے قبلے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی تھی ان کی نہیں ہوئی تھی؟ وہ غلط تھی؟ بولو نہ، وہ اس زمانے سے اس زمانے تک اللہ کا حکم رہا، اس لیے اس زمانے کے مسلمانوں نے ادھر رخ کر کے پڑھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد تو اب ادھر ہو گیا، تو اب آپ سے بیت المقدس کی طرف قبلے کا حکم اب منسوخ ہے، ناسخ مسجد حرام کی طرف رہے گا، اب ادھر پڑھیں گے، لیکن اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا، اپنے وقت میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ تو خیر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا نا مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یعنی اتنی لمبی ابحاث کو انہوں نے ایک سطر میں بند کیا، ورنہ کئی اکابر نے کئی اقوال اور اس پر کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال یہ حضرت نے مفتی مکائی ایک چیز۔ دوسری چیز، ایک اور اکابر کے ہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو نکاح ہوا آیا یہ اسی وقت ہو گیا یا وہ مدت پوری کرنے کے بعد ہوا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ چھوڑیے آپ زیادہ بحث میں مت پڑیے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا رجحان اسی طرف ہے کہ وہ میعاد پوری ہونے کے بعد ہوا، وہ میعاد پوری ہونے کے۔ اگلی چیز، اب اکابر نے فرمایا کہ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے یہ بات رکھی تھی، اس وقت تو حضرت نے یہ طے نہیں فرمایا یا واضح نہیں فرمایا کہ یہ یا یہ، لیکن جس وقت نکاح کی مجلس قائم ہوئی بالکل طے فرمایا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملات بالکل ایک دم صاف ہوتے ہیں، ان میں کوئی اشکال کوئی اعتراضات نہیں اٹھتے۔ یہ اتنا واضح مسئلہ تھا، اس کو حضرت مبہم کیسے رکھ سکتے تھے؟ بالکل واضح فرمایا یہ یا۔ اچھا، اب اس میں پھر اکابر کے ہاں تھوڑی سی بحث ہے کہ حضرت شعیب کے فرمانے پر حضرت موسیٰ کو بلانے گئی تھی، تو آیا ان سے نکاح ہوا یا دوسری سے ہوا؟ آیا ان سے ہوا یا؟ مفتی اعظم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ انہی سے ہوا جو بلانے گئی، انہی سے ہوا جو، اور دو بہنیں تھیں تو ان میں یہ بڑی تھی اور انہی سے ہوا۔ اگلی چیز، بقایا انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔